السلام علیکم دوستو پچھلے تمام بیانات میں لیکچرز میں ہم نے پاکی حاصل کرنے کے لیے استنجے کا بیان کیا اور وضو پہ لیکچر دیے، غسل پہ لیکچر دیے، تیمم پہ لیکچر دیے، اور پھر نماز کے اندر جو فرائض ہیں، سنتیں ہیں اور واجبات ہیں، ان پہ بھی لیکچر دیے۔ تو گزشتہ تمام یہ جتنے بھی لیکچرز ہیں یہ آگاہی کے لیے تھے، پاکی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اسلام پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ طہارت نصف الایمان، طہارت جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ تو جو طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اسے حاصل کرنے کے طریقے تو بتا دیے۔ اب نماز کا طریقہ وہ بھی ہم بتائیں گے آئندہ جا کر کے۔ آج ہم نماز کا جو اوقات ہیں اور ان کی جو رکعتیں ہیں وہ ہم بتائیں گے۔ دوستو، نماز کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی پاک ہو، ٹھیک ہے؟ اب نماز پڑھنا ہے تو اس کے لیے پہلے پاکی حاصل کرنی ہے۔ تو پاک ہونے کے بعد پھر قبلہ رخ ہو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اگر انفرادی طور پر ہیں تو انفرادی طور پہ نماز پڑھیں گے، اور اگر جماعت کے ساتھ ہیں تو پھر وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، کیونکہ ایک تو اس میں ہوتا ہے اتفاق، جان پہچان ہوتی ہے، قربتیں بڑھتی ہیں، بھائی چارہ بڑھتا ہے اور اتحاد قائم ہوتا ہے۔ یہ مختلف قسم کے فوائد ہیں۔ اسی لیے اسلام میں، دین میں نماز با جماعت کی تاکید مختلف جگہوں پہ آئی ہے، بہت بڑی تاکید آئی ہے۔ تو دوستو، نماز کے لیے پھر انشاءاللہ کل یا پرسوں ہم نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ آج ہم نماز کے اوقات اور اس کی رکعتیں، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز یہ صبح صادق سے لے کر کے، یعنی جب پو پڑتی ہے، رات جب پڑتی ہے تو اس سے صبح نکلتی ہے، وہ کہتے ہیں صبح صادق اس کو۔ تو صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک یہ وقت ہے فجر کی نماز کا۔ اس کی 2 رکعت سنتیں ہیں جس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑو، چاہے تمہارے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ تو دوستو، اس کی 2 سنتیں ہیں اور 2 فرض۔ پھر جب زوال ہوتا ہے سورج کا، سورج جب زوال پہ چلا جاتا ہے تو یہاں پہ پھر آپ کی ظہر کی نماز یہ شروع ہو جاتی ہے۔ ظہر کی نماز اس وقت تک رہتی ہے جب آپ کا سایہ دگنا ہو جائے۔ تو یہ ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ ظہر کی نماز میں 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، 4 رکعت فرض ہیں اور 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور لوگ 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں۔ نفل آپ جتنے بھی پڑھیں، یہ ایسا ہے جیسے آپ کسی محلول میں چینی ملاتے ہیں، جتنی زیادہ ملاتے ہیں تو وہ اتنی ہی میٹھی ہوتی ہے، چینی ہو، گڑ ہو، یعنی آپ میٹھا جتنا بھی اس میں ملاتے ہیں تو مٹھاس اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جناب یہ کوئی مغرب کی نماز سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ تو عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے تقریباً 20 منٹ پہلے یعنی 20 منٹ پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے۔ تو عصر کی نماز میں 4 رکعت سنت یہ غیر مؤکدہ ہے۔ پڑھ لیا تو ثواب ہے، نہیں پڑھا تو کوئی پکڑ نہیں، گناہ نہیں۔ تو یہ غیر مؤکدہ ہے۔ غیر مؤکدہ وہ ہوتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنٹینیوسلی نہیں پڑھی ہوتی ہیں۔
متواتر نہیں پڑھی ہوتی ہیں، کبھی چھوڑا کبھی پڑھ لی. تو یہ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے اور 4 رکعت فرض ہیں. پھر اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت آتا ہے. یہ غروب آفتاب سے لے کر کے جب سورج مکمل ڈھل جائے تو اس کے بعد سے شروع ہو کر کے جب آپ کی افق جو ہے مغرب کی طرف افق، یہ اس پہ جب تک زردی ہے، زردی جب سفیدی میں بدل جائے تو مغرب کا وقت نکل جاتا ہے. تو جب تک یہ زردی قائم ہے آپ کا مغرب کا وقت ہے. تو مغرب کی نماز میں 3 رکعت فرض ہیں، 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، اور لوگ پڑھتے ہیں 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں. اور اگر وقت ملے تو بہت سارے ہمارے بھائی وہ 6 رکعت عوامل کی بھی پڑھ لیتے ہیں. تو جتنا میں نے کہا نفل نماز آپ جتنی بھی پڑھیں وہ ثواب زیادہ آپ کو ملے گا، مگر جو ہے وہ یہ کہ 3 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت، ہو سکے تو 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں. پھر مغرب کی نماز کے 1.5 گھنٹے بعد، یعنی جب اذان دی جاتی ہے تو اس کے 1.5 گھنٹے بعد عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو عشاء کی نماز اس کا وقت تقریباً پوری رات ہے، مگر بزرگان دین کہتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد، نصف اللیل کے بعد یہ مکروہ ہو جاتی ہے. تو آپ یعنی نصف اللیل تک آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. بہتر ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں، مگر پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں سفر پہ ہیں، کہیں مصروفیت میں، تو آپ نصف اللیل تک پڑھ سکتے ہیں. تو نماز جو عشاء ہے اس میں 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے. غیر مؤکدہ یعنی پڑھ لیے تو بہتر، نہیں پڑھے تو کوئی پکڑ نہیں. پھر 4 رکعت فرض ہے، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ یہ پڑھنی ہے ضرور. پھر 2 رکعت نفل نماز ہے، یہ کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا. پھر 3 رکعت وتر نماز ہے. اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل ہے. 3 رکعت وتر نماز جو ہے یہ واجب ہے، یعنی فرض کے بعد اس کا درجہ آتا ہے، یہ واجب ہے. اور پھر 2 رکعت جو ہے وہ نفل پڑھی جاتی ہے، کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا. تو یہ آپ کی 5 وقت کی نماز اور اس کے رکعتوں کی تعداد یہ بتا دی گئی. اگر آپ سفری نماز پڑھتے ہیں، سفری نماز میں آپ نے جو 4 رکعت فرض ہے اس کو 2 رکعت بنانا ہے، آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے. اگر 2 رکعت نماز ہے وہ تو 2 رکعت ہے، 3 رکعت نماز ہے وہ آپ نے 3 رکعت ہی پڑھنی ہے. مگر جہاں 4 رکعت نماز ہے وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے فرض کی. سنت اگر تو وقت ہے آپ کے پاس تو پڑھ لیجئے، نہیں تو اگر نہیں پڑھا تو پکڑ نہیں. یہ آپ کے سفر کی نماز. دوستو آج یہاں تک ہے. کل یا پرسوں سے انشاءاللہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کا کیسے طریقہ ہے اور اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے وہ ہم بتائیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ.